یہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں یہ کہیں کسی پچھتاوے کی وجہ سے تو نہیں ہے. تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ حضرت امام علی مقام کی اولاد نے تو ماتم نہیں کیا. امام زین العابدین جن کے سامنے پورا واقعہ کربلا ہوا انہوں نے تو زندگی بھر ماتم نہیں کیا, باقی لوگوں نے نہیں کیا. تو یہ پھر کنہوں نے کیا؟ تو ان کو تو کوئی پچھتاوا نہیں تھا اپنے کردار پر. انہوں نے جو شہادتیں پیش کی, انہوں نے جو قربانیاں پیش کی, اس پر وہ مطمئن تھے, وہ فخر کرتے تھے کہ ہم نے دین کے لیے سب کچھ کیا ہے. وہ مطمئن تھے. مگر جنہوں نے خود بلایا حضرت امام علی مقام کو, اہل بیت اطہار کو, اور بلانے کے بعد پھر مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور قتل بھی کیا, ان کو پچھتاوا ہوا اور پھر انہوں نے ماتم شروع کیا. اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو یہ انتہائی معتبر کتاب ہے. قاری صاحب کے کیمرے کے سامنے اس کو کرے ذرا, مختر صاحب اس کو جو ہے نزدیک سے دکھائیں گے. یہ کل بھی ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ آپ بددیانتی سے کام لے رہے ہیں. جی اور کہہ رہا تھا نا کتابیں کیوں رکھی ہوئی, اس لیے کتابیں رکھی کہ تمہارا چہرہ تم کو دکھایا جائے. یہ الاحتجاج للطبرسی, علامہ ابو الفضل الطبرسی, ٹھیک ہے, علامہ طبرسی یہ اہل تشیع کا انتہائی ذمہ دار اور بہت ہی معتبر آدمی ہے. یہی وہ شخص ہے جس نے تفسیر مجموع البیان بھی لکھی ہے. اہل تشیع کا انتہائی ذمہ دار اور بہت ہی معتبر آدمی ہے. یہی وہ شخص ہے جس نے تفسیر مجموع البیان بھی لکھی ہے. ٹھیک ہے, پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے, تفسیر طبرسی, تفسیر مجموع البیان, یہ وہی شخص ہے. تو یہ کہتا ہے کہ عن حزیم بن شریک الاسدی, حزیم بن شریک اسدی کہتا ہے لما اتا علی بن الحسین زین العابدین بن نسوت من کربلا, جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب خواتین اہل بیت کو لے کر کربلا سے آئے, وکان مریضاً, اور وہ مریض تھے, وَإِذَا نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ, تو کوفے کی عورتیں, کوفے والوں کی عورتیں, انہوں نے کیا کیا, يَنْتَدِبْنَ, ندبہ کرنا شروع کر دیا, یعنی واہ ویلا کرنا شروع کر دیا. مشققات الجیوب, اور اپنے گریبان پھاڑ لیے. اللہ اکبر. کوفے کی عورتوں نے کیا کیا, اپنے گریبان پھاڑ لیے اور انہوں نے واہ ویلا کرنا شروع کر دیا. وَالرِّجَالُ مَعَهُنَّ, اور ان کے مرد بھی ایسے ہی کر رہے تھے, مرد بھی ایسے کر رہے تھے, عورتیں بھی ایسے کر رہی تھی, یعنی شور بھی مچا رہے تھے, واہ ویلا بھی کر رہے تھے, گریبان بھی پھاڑ رہے تھے, اپنا حال برا کر رہے تھے, یبکونا, اور رو رہے تھے. فقال زین العابدین, تو فرمایا حضرت امام زین العابدین نے, بصوت ضئیل, بڑی کمزور آواز کے ساتھ, وقد نہقتہ العلت, علت نے, بیماری نے آپ کو نہایت ہی کمزور کر دیا تھا. ان ہؤلاء یبکون علینا, یہ لوگ ہم پر رو رہے ہیں. فمن قتلنا غیرہم, میں پوچھتا ہوں ان کے سوا ہمارا قاتل کون ہے. یہ زین العابدین کے امام زین العابدین فرما رہے ہیں, یہ احتجاج طبرسی آپ کے سامنے ہے, صفحہ نمبر 304. وہ سب سے یعنی قریب تر واقع کربلا کے جو گواہ ہیں وہ سیدنا زین العابدین ہیں. آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. کل میں نے یہ حوالہ زبانی پڑھا تھا, تو ایک آدمی نے کال کیا کہ آپ بددیانتی کر رہے ہیں. جی چلو آج اس کو تسلی ہوگی, یہ میرے سامنے ہے. اس میں وہ امام زین العابدین نے فرمایا, او گریبان پھاڑنے والوں اور او شور مچانے والوں, ندبے کرنے والوں, میں تم سے پوچھتا ہوں کہ پھر فمن قتلنا غیرہم, کہ پھر ہمارا قاتل کون ہے ان رونے والوں کے سوا, ان گریبان پھاڑنے والوں کے سوا ہمارا قاتل کون ہے. جی اور پھر ایک اور حوالہ سنیے, یہ الامالی شیخ طوسی ہے. شیخ طوسی, جی یہ ذرا دکھانا کیمرے پر. جی الامالی, یہ شیخ طوسی کی کتاب ہے. اور شیخ طوسی وہ ہے کہ اہل تشیع کی 4 کتابیں ہیں جن کو کہتے ہیں وہ حدیث کی سب سے معتبر کتابیں, ان میں سے 2 کا مصنف ہے یہ. تہذیب الاحکام بھی اسی کی ہے, اور الاستبصار بھی اسی کی ہے. 4 کتابیں ان کی, ایک کلینی کی ہے, 2 اس کی ہیں, اور جو ملا یحییٰ الفقیہ ہے وہ ابن بابویہ کمی کی ہے. تو 2 ان کی کتب صحاح کا مصنف ہے. جی اس سے زیادہ معتبر کون آدمی پیش کرے ہم شیعوں میں سے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا کوئی ذاکر اٹھ کر یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. جی یعنی کہ ان کا سکالر ایک وہ ان کا وہ کہ جو ان کا سب سے بڑا
محدث ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، ان کا اسکالر ہے ان کا وہ کہ جو ان کا سب سے بڑا محدث ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. جی ہاں، اس کی میں بات پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 68. جی ہاں، کہ وَجَعَلَ نِسَاءُ الْكُوفَةِ، کہ کوفے کی عورتیں کیا کرنے لگی، یبکین، رونے لگی، وَيَلْتَدِمْنَ، یلتدمن، یہ لفظ آج میں نے صبح ہی پڑھا ہے تو میں حیران ہوا کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ التدام کیا شے کیا بلا ہے. مجھے پھر لغت نکالنی پڑی تو میں نے المنجد جو کہ لغت عرب کی بہت ہی اتھینٹک اور نہایت ہی معتبر کتاب ہے المنجد، وہ بھی عربی والی، اردو والی نہیں، میرے پاس الحمدللہ عربی والی ہے، تو وہ میں نے نکالی تو اس کا معنی انہوں نے کیا کہ التدم، آگے ترجمہ کرتے ہیں، التدمت النساء ضربنا علی وجوہہن فی الماتم، ضربنا علی وجوہہن فی الماتم. ترجمہ اس کا یہ کر رہے ہیں کہ یلتدمنا، کہ کوفے کی عورتیں کیا کرنے لگی، یبکینا و یلتدمنا، رونے لگی اور ماتم کرنے لگی، اپنا چہرہ پیٹنے لگی. ضربنا علی وجوہہن، اپنے چہروں پر اپنے ہاتھ مارنے لگی زور زور سے. فسمعت علی بن الحسین، تو سنا حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو فرمایا ان ہؤلاء النسوۃ یبکین، یہ عورتیں رو رہی ہیں، فمن قتلنا، تو پھر بتاؤ کہ ہمیں قتل کرنے والا کون ہے، جی ہمیں پھر کس نے قتل کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منہ پیٹنا، یہ گریبان پھاڑنا، یہ واہ ویلا کرنا، یہ نوحہ خانی کرنا، یہ پچھتاوے کی دلیل ہے. اور یہ ان لوگوں نے کیا تھا جنہوں نے امام علی مقام کو بلا کر، اہل بیت کو بلا کر پھر شہید کیا تھا، پھر ان کو پچھتاوا ہوا اور اس پر وہ رونے پیٹنے لگے اور اپنے گریبان پھاڑنے لگے. اور جلاء العیون کے اندر حضرت سیدہ ام کلثوم نے ارشاد فرمایا کہ اے رونے والو، میں بددعا دیتی ہوں، ایسے ہی رویا کرو. تو وہ لوگ نہ مانتے کہ یہ تو تم نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے. جب میں شیخ مفید کی بات کر رہا ہوں جو کہ ان کے لیے بہت مفید ہیں، تو کم از کم اس کو تو مفید مانو. وہ بھی غیر مفید ہو گیا بیچارہ، جی ہمارے لیے مفید ہے، ان کے لیے تو غیر مفید ہے، سمجھنا چاہیے. تو جب حضرت امام علی مقام خود جن کا تم لوگ ماتم کرتے ہو، وہ آخری وصیت بالکل، اور جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے لبوں پہ جو الفاظ آتے ہیں، جو وصیت آتی ہے، وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی کلام ہوتا ہے، انتہائی ضروری ہوتا ہے، جس پر وہ اپنی جان دے رہا ہوتا ہے. حضرت امام علی مقام کی آخری وصیت یہ ہے جو الارشاد کے اندر شیخ مفید نے لکھی ہے کہ اذا استشہدت، جب مجھے شہید کر دیا جائے میری بہن، فلا تشکی علی جیب.